ہم میں سے کون نہیں چاہتا کہ خود کو بہتر بنائے، کوئی نئی زبان سیکھے، صحت مند زندگی گزارے یا کوئی نئی اسکل حاصل کرے؟ لیکن سب کے ذہن میں ایک ہی سوال ہوتا ہے کہ کسی بھی نئے کام کو اپنی زندگی کا حصہ یعنی ایک پکی عادت بنانے میں آخر لگتا کتنا وقت ہے؟ چلیں آج اسی سوال کا جواب ڈھونڈتے ہیں۔ آج ہم جس چیز کو سمجھنے جا رہے ہیں اس کی بنیاد یہ لسٹ ہے۔ یہ صرف کچھ نمبرز نہیں ہیں، بلکہ یہ تبدیلی کے سفر کا ایک پورا روڈ میپ ہے، ایک نقشہ ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ کس منزل تک پہنچنے میں کتنا وقت لگے گا۔ تو آئیے اس نقشے کو ذرا تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ آج کا ہمارا سفر ان 5 مرحلوں سے گزرے گا۔ ہم دیکھیں گے کہ کیسے ایک چھوٹا سا فیصلہ ایک بہت بڑی تبدیلی کی بنیاد بنتا ہے۔ ہم یہ بھی جانیں گے کہ کون سی عادت کتنے دن میں پکی ہوتی ہے، تاکہ کوئی بھی اپنا پہلا قدم پورے اعتماد کے ساتھ اٹھا سکے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنے کی ہے، ہر بڑی سے بڑی تبدیلی ایک بہت چھوٹے سے فیصلے سے شروع ہوتی ہے۔ وہ ایک لمحہ جب کوئی سوچتا ہے کہ بس اب یہ کام شروع کرنا ہے، یہی وہ لمحہ ہے جو پورے سفر کی بنیاد رکھتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، چلیں شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ان بنیادی عادتوں کی جنہیں ہم فوری کامیابیاں یا کوئک ونز کہہ سکتے ہیں۔ یہ وہ چھوٹی چھوٹی کامیابیاں ہیں جو ہمیں شروع میں وہ حوصلہ دیتی ہیں جو آگے بڑے اہداف کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ اور اچھی خبر یہ ہے کہ اس سفر کا آغاز بہت آسان ہے۔ پہلی کچھ بنیادی عادتیں اپنانے میں صرف 21 دن لگتے ہیں۔ جی ہاں، صرف 3 ہفتے۔ یہ جو 3 عادتیں ہیں نا، یہ سمجھیں کہ جسمانی اور ذہنی صحت کی بنیاد ہے۔ روزانہ صحیح مقدار میں پانی پینا جسم کو توانائی دیتا ہے۔ جلدی جاگنے کی عادت کو فجر کی نماز سے جوڑا جا سکتا ہے۔ اس سے روحانی اور جسمانی دونوں فائدے ہوں گے۔ اور جہاں تک پڑھنے کی بات ہے تو صرف ایک صفحے سے شروع کریں۔ یہ عادت علم میں ایسا اضافہ کرے گی جس کا اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا۔ اب ذرا آگے بڑھتے ہیں اور ان عادتوں کو دیکھتے ہیں جن میں تقریباً 1 مہینہ لگتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں مستقل مزاجی آپ کے معمول کا حصہ بننا شروع ہو جاتی ہے اور کوششوں کے نتائج بھی نظر آنے لگتے ہیں۔ چینی کم کرنا اور نیند پوری کرنا، یہ دونوں عادتیں توانائی کی سطح پر بہت گہرا اثر ڈالتی ہیں، اور جب انسان میں توانائی ہوتی ہے تو باقی اچھی عادتیں اپنانا خود بخود آسان ہو جاتا ہے۔ چینی کم کرنے کے لیے میٹھے مشروبات کی جگہ پانی پینا شروع کریں، اور بہتر نیند کے لیے روزانہ ایک ہی وقت پر سونے کی کوشش کریں، چاہے شروع میں صرف 15 منٹ پہلے ہی کیوں نہ ہو۔ اب ہم درمیانی مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہ وہ سٹیج ہے جہاں ابتدائی کوشش ایک واضح تبدیلی میں بدلنے لگتی ہے اور نئے رویے شخصیت کا حصہ بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہاں سے اصل رفتار بنتی ہے۔ ورزش کی عادت ڈالنا اکثر لوگوں کو بہت مشکل لگتا ہے، لیکن اگر ان 8 ہفتوں کو ان 3 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے تو یہ بہت آسان ہو جاتا ہے۔ پہلے 2 ہفتے صرف جم جانے کی یا ورزش کے لیے وقت نکالنے کی عادت ڈالیں، اگلے 3 ہفتوں میں اسے روٹین بنائیں، اور آخری 3 ہفتوں میں تبدیلی نہ صرف نظر آئے گی بلکہ محسوس بھی ہوگی۔ صحت بخش کھانا اور سوشل میڈیا سے دوری، ان دونوں کے لیے پرانی عادتوں کو شعوری طور پر بدلنا پڑتا ہے۔ صاف ستھرا کھانے کی عادت 6 ہفتوں میں بن جاتی ہے، لیکن سوشل میڈیا کی لت پر قابو پانے میں 2 سے 2.5 مہینے لگ سکتے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا صرف ایک عادت نہیں بلکہ یہ توجہ حاصل کرنے کی ایک جنگ ہے جس میں ہمارا دماغ اور جذبات دونوں شامل ہوتے ہیں۔ اب اس سلائیڈ میں ایک بہت ہی دلچسپ بات ہے، وہ یہ کہ یہ تینوں عادتیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ جب کسی کا گھر منظم ہوتا ہے اور اس کا جسمانی انداز پر اعتماد ہوتا ہے تو یہ چیزیں براہ راست اس کی خود اعتمادی اور ذہنی سکون پر اثر ڈالتی ہیں۔ یعنی اپنے ماحول کو ترتیب دے کر اپنے ذہن کو ترتیب دیا جا سکتا ہے۔ مراقبہ یا میڈیٹیشن یہ صرف آنکھیں بند کر کے بیٹھنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے ذہن کو ٹریننگ دینے کا عمل ہے۔ اس عادت کو پختہ کرنے اور اس کے فائدے جیسے کہ ذہنی سکون اور سٹریس میں کمی حاصل کرنے میں تقریباً 8 ہفتے لگتے ہیں، کیونکہ اس میں ذہن کو بھٹکنے سے روک کر ایک جگہ پر فوکس کرنا سکھایا جاتا ہے۔ اور اب ہم پہنچ گئے ہیں عادت بنانے کے سفر کے سب سے اہم اور چیلنجنگ مرحلے پر۔ یہ وہ عادتیں ہیں جو کسی کی شخصیت کو پوری طرح بدل سکتی ہیں، اور انہیں اپنانے کے لیے وہ نظم و ضبط چاہیے ہوتا ہے جو پچھلے مرحلوں میں سیکھا گیا ہو۔ نظم و ضبط یا ڈسپلن بننے میں لگتے ہیں 66 دن۔ تحقیق بتاتی ہے کہ 66 دن بعد کوئی بھی کام آٹومیٹک ہو جاتا ہے، یعنی اسے کرنے کے لیے سوچنا نہیں پڑتا۔
یہ ٹائم لائن کتنی خوبصورتی سے دکھا رہی ہے کہ کیسے ایک چھوٹا سا قدم جب روز دہرایا جاتا ہے تو پہلے معمول بنتا ہے اور پھر 66 دن بعد ایک خودکار عادت بن جاتا ہے۔ جیسا کہ عظیم فلسفی افلاطون نے کہا تھا، سب سے بڑی فتح اپنے نفس پر فتح حاصل کرنا ہے، اور اس کی سب سے بڑی مثال ہے اپنے غصے پر قابو پانا۔ اس عادت کو اپنانے میں 90 دن یعنی پورے 3 مہینے لگتے ہیں۔ یہ خود پر قابو پانے کی سب سے اونچی منزل ہے جو انسان کو اندرونی سکون اور ذہنی پختگی دیتی ہے۔ اتنی ساری معلومات کے بعد اب سب سے اہم سوال کہ اس سفر کا آغاز کہاں سے کیا جائے؟ چلے اب معلومات سے عمل کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ وہ سوال ہے جو ہر اس شخص کے ذہن میں آتا ہے جو اپنی زندگی میں کوئی مثبت تبدیلی لانا چاہتا ہے، اور اس کا جواب ہر ایک کے اپنے مقاصد اور ترجیحات میں چھپا ہے۔ تو کامیابی کا راز کیا ہے؟ وہ ان 4 اصولوں میں ہیں۔ پہلا، کسی چھوٹی سی آسان عادت سے شروع کریں۔ دوسرا، ایک وقت میں صرف ایک عادت پر توجہ دیں۔ تیسرا، یاد رکھیں روزانہ تھوڑا کرنا کبھی کبھی بہت زیادہ کرنے سے بہتر ہے۔ اور چوتھا اور سب سے اہم، اگر کبھی کوئی دن چھوٹ جائے تو ہمت نہیں ہارنی، بلکہ اگلے دن سے دوبارہ شروع کرنا ہے۔ تو آخر میں یہ سوال ہر سننے والے کے لیے ہے۔ یہ فہرست صرف معلومات نہیں بلکہ ایک موقع ہے۔ آج ان میں سے کون سی ایک عادت چن کر اپنی زندگی کی ایک نئی، ایک بہتر کہانی لکھنے کا آغاز کیا جا سکتا ہے؟ یاد رکھیں، سب کچھ صرف ایک فیصلے سے شروع ہوتا ہے۔